حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حمص کے گورنر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا گیا۔ حمص کا گورنر بنا دیا گیا تو ایسی صورت میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کا عہدہ لینے پر اتفاق نہیں تھے۔ انہوں نے انکار کیا کہ میں اتنا بڑا عہدہ نہیں لے سکتا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ حضرین اکرام، گورنر کا پوسٹ کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اتنا بڑا پوسٹ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور ماہانہ بیت المال سے انہیں وظیفہ دیا جاتا، بیت المال سے انہیں تنخواہ دی جاتی، اور ایک مہینہ جو تنگ دستی سے گزارنے کے لیے اپنے پاس پیسہ رکھ لیتے، ماں بقیہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے۔ اہلیہ پوچھتی کہ تنخواہ تو آپ کی اتنی ہے، ماں بقیہ تنخواہ تم کیا کرتے ہو؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خرچ دے دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کی طرف تشریف لائے۔ حمص کے سرداروں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں بیت المال سے غربا اور مساکین کو وظیفہ دینا چاہتا ہوں، غربا اور مساکین کی لیسٹ بنا دی جائے۔ حمص کے سرداروں نے آپس میں رائے مشورہ کیا کہ ہمارے حمص کے اندر، ہمارے شہر حمص کے اندر سب سے غریب کون ہو سکتا ہے؟ فلاں 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 فلاں۔ آخر میں وقت کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سہر فہرست لکھ دیا گیا کہ پورے شہر حمص کے اندر اگر سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ مجبور اگر کوئی ہے تو وقت کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیسٹ بڑھا دی گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیسٹ کو دیکھا تو تعجبتاً یہ پوچھا کہ یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہی جن کو میں نے حمص کا گورنر بنا دیا۔ روسا نے کہا کہ وہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو آپ نے حمص کا گورنر بنا دیا۔ کہا کہ بیت المال سے جو انہیں تنخواہ دی جاتی وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ تنگ دستی سے جو کچھ گزر بسر ہوتا ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ماں بقیہ سارا کا سارا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں کہ میری خلافت کے اندر اور وقت کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا غربا اور مساکین کے اندر سہر فہرست ان کا نام لکھ دیا گیا ہے، تھیلے سے 1000 دینار کی تھیلی نکالتے ہیں اور اپنے غلام کو کہتے ہیں جاؤ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دے کر آؤ، ان سے کہہ دینا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ذاتی خرچی کے لیے 1000 دینار بھیجا ہے۔ غلام سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز نکلتی ہے، کہا کون ہے؟ کہا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا قاصد اور غلام ہوں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، 1000 دینار کی تھیلی ان کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہے۔ جو ہی 1000 دینار کی تھیلی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے، بے ساختہ زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اہلیہ پوچھتی ہے کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر ملی ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا قیامت کے بڑی نشانوں میں سے کوئی ایک نشانی دکھائی گئی، کہا اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اہلیہ پوچھتی ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو سونے کے قلم کے لکھے جانے کے قابل ہے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا فتنہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، دنیا کا جو فتنہ ہے میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ حاضرین اکرام، وہ صحابیہ بھی کیسی صحابیہ تھی؟ کہا اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا اس فتنے کو گھر کے اندر کونے میں رکھ دو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر تم لگ جاؤ۔ ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، صبح سویرے جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہاں سے فوجی دستہ وہاں سے ان کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے استعمال کرنے سے تم زیادہ اس کے مستحق ہو، تم اس کو استعمال کرو۔
تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار کی تھیلی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرین اکرام ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ وہ صحابہ اکرام وہ بھی اس دنیا کے اندر اپنی انہوں نے زندگی کاٹی، اتنا بڑا عہدہ انہیں دیا گیا۔ حضرین اکرام اگر ہمیں دنیا کے اندر پنچایت کا سرپنچ بنایا دیا جائے، منڈل کا پرچند بنا دیا جائے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے پیسہ آئے گا، کس طرح سے پیسہ سمجھا جائے، کس طرح سے پیسہ اکٹھا کیا جائے، کس طرح سے دولت کو بٹوری جائے۔ حضرین اکرام یہ صحابہ اکرام کیا ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی؟ کیا وہ صحابہ اکرام دنیا کو جمانا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ صحابہ اکرام دنیا کی دولت کو اپنے ہاتھوں میں کھٹ لینا نہیں چاہتے تھے؟ حضرین اکرام ان کے اندر بھی وہ چیز تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا چھوڑ کر جانا ہے، اور ہمیں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ جنت ہے، اس لیے انہوں نے ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اور وہ صحابیہ رسول بھی کیسی تھی، وہ صحابیہ بھی کیسی تھی کہ ان کے اندر ذرا برابر بھی دنیاوی خواہش نہیں تھی، دنیاوی مطالبہ نہیں تھا۔ حضرین